سر ایران جو ہے وہ ایٹم بم نہ بنانے کی بات تو کرتا رہا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ یورینیم کی افزودگی کی جو شرح ہے اسے بھی کم کرنے کی بات کرتا رہا ہے. تو پھر ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو معاملہ ہے وہ ایران کے پاس، امریکہ کے مطابق ایران کے پاس جو افزودہ زدہ یورینیم موجود ہے اس کی حوالگی کے حوالے سے ہو سکتا ہے. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت سارے اشارے ایسے ملے ہیں کہ شاید ایران اس پر راضی ہو جائے کہ کسی ایک دوست ملک یا کسی ایک بڑی قوت کے پاس اس افزودہ شدہ یورینیم جو ہے اس کو پارک کیا جا سکتا ہے، لیکن ایران اپنے نیوکلیئر پروگرام کو مکمل طور پر ختم کرنے کے لیے کبھی بھی آمادہ نہیں ہوگا. یہ ہم دیکھ چکے ہیں، جو مذاکرات قطر میں ہوئے تھے، پھر اس کے بعد جو مذاکرات جنیوا میں ہوئے، پھر اس کے بعد جو مذاکرات عمان میں ہوئے ہیں، یہ سب جگہ کے اوپر ایران جو ہے اپنی اس پوزیشن پر کنسسٹنٹ رہا ہے کہ نیوکلیئر پروگرام جو ہے اس کو جاری رکھنا اس کا حق ہے، جس سے اس کو یعنی آپ ڈپرائیو نہیں کر سکتے ہیں. میزائل پروگرامز کے بارے میں بھی ایران کی بڑی اسٹیٹڈ پوزیشن ہے کہ یہ ہمارے دفاع کے لیے ہے، یہ ہماری انڈیجنس پروڈکشن ہے، لہذا اس کے اوپر بھی کوئی قدغن ہے وہ برداشت نہیں ہوگا. میرے خیال سے جو یورینیم کی افزودگی ہے اس کی پرسنٹیج کے حوالے سے شاید معاملہ جات ابھی طے نہ ہو پائے ہوں، کیونکہ ایران 60% یورینیم جو ہے وہ انرچ کرنے کی پوزیشن میں ہے. اور یہ جو گزشتہ مذاکرات ہوئے تھے جب 6 ملکوں کے بیچ ایک نتیجے پر پہنچا گیا تھا، جسے آگے ٹرمپ نے سبوٹیج کر دیا تھا، 2018 میں نکل گئے تھے اس میں سے، اس کے مطابق تو ایران 3.6% تک بھی یورینیم کی افزودگی کا لیول نیچے لانے کے لیے تیار تھا. یہ بات بالکل طے ہے کہ کچھ بھی ہو جائے ایران اپنا رائٹ ٹو پرسو نیوکلیئر پروگرام کبھی نہیں سرک کرے گا، اپنے میزائل سسٹم کے اوپر کسی قسم کی کوئی قدغن برداشت نہیں کرے گا. اور باقی جو دیگر 10 پوائنٹ انہوں نے پیش کیے ہوئے ہیں اس کے اوپر کیا پیش رفت ہوئی ہے، وہ میرے خیال سے ایران کے ڈیلیگیشن کی طرف سے جو گفتگو سامنے آئے گی یا پھر پاکستان جو ہوسٹ ہے ان مذاکرات کا، ان کی طرف سے کوئی بریف دیا جائے گا تو اس سے صورتحال کا صحیح اندازہ ہو پائے گا کہ ہم کھڑے کہاں ہیں. جی سر، جے ڈی وینس کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ اب وہ امریکہ واپس جا رہے ہیں اور مذاکرات کے اگلے دور کے حوالے سے کوئی ذکر نہیں کیا انہوں نے. اس حوالے سے ذرا کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیے، یقینی طور پر کچھ نہ کچھ جب انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ مذاکرات جاری رہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ختم نہیں ہوئے ہیں. ان کے واپس جانے سے بھی ابھی یہ صورتحال واضح نہیں ہے کہ کیا وہ اپنے باقی 2 ساتھیوں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں جو مذاکرات کا عمل جاری رکھیں گے، یا اگلا راؤنڈ جو ہے وہ پھر دوبارہ ہوگا، سیکنڈ راؤنڈ. یہ ابھی چیزیں واضح نہیں ہیں. انہوں نے بہت مختصر، بہت نفی تبی گفتگو کی ہے، اس سے کوئی بھی نتیجہ ابھی اخذ نہیں ہم کر سکتے جب تک دوسری طرف کی بات ہمارے تک نہ پہنچے. تو انتظار کرنا چاہیے کہ ایران کی طرف سے بھی اگر کوئی بریف کیا جاتا ہے تو اس سے پھر موازنہ کرنا بھی ممکن ہو جائے گا اور صحیح صورتحال تک پہنچنا بھی ممکن ہوگا. جی، جے ڈی وینس کی اس بریفنگ کے بعد سر پاکستانی حکام کی جانب سے کوئی مزید اس حوالے سے کوئی بیان سامنے آنے کی توقع ہے؟ جی، میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ ہم ہوسٹ رہے ہیں، پاکستان نہ صرف اس کا میزبان ہے بلکہ ان مذاکرات میں شریک بھی رہا ہے تیسرے فریق کے طور پر، تو یقینی طور پر پاکستان کی طرف سے بھی کوئی نہ کوئی صورتحال واضح کی جائے گی. لیکن اس سے زیادہ اہم یہ بات ہے کہ ایران کی کیا پوزیشن ہے. ایران کی طرف سے میرے خیال سے کوئی نہ کوئی بریف ہوگا. عراقچی جو ہے وہ شاید بریفنگ دیں گے تو تبھی پوری صورتحال ہمارے سامنے آئے گی. ابھی جو جے ڈی وینس کی بات ہے اس سے نہ تو مکمل طور پر مایوس ہوا جا سکتا ہے اور نہ ہی یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ تمام معاملہ جات کے اوپر انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ ہو گئی ہے. کچھ نہ کچھ سینسٹیو مسئلہ ابھی باقی ہے جس کے اوپر دونوں فریق جو ہیں اپنی اپنی پوزیشن جو ہیں اس کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں. کچھ نہ کچھ گیو اینڈ ٹیک کرنا پڑے گا. یہی ہوتا ہے اس قسم کے مذاکرات کا نتیجہ. اب دیکھتے ہیں کہ کون بچ کرتا ہے. ایرانیین اپنی پوزیشن سے تھوڑا پیچھے ہٹتے ہیں یا امریکہ کچھ رعایت دینے کے لیے تیار ہے. ان مذاکرات کے بارے میں مطلب جو ٹرمپ کا کہنا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائیں تب بھی ٹھیک ہے، ناکامیاب ہو تب بھی ٹھیک ہے، یہ جو اس طرح کا رویہ ہے اس سے آپ یہ نہیں کر سکتے کہ غالباً وہ سبوٹیج کرنا چاہتے ہیں یا کوئی ایسی چیز ہے جو وہ قبول نہیں کریں گے. ابھی گو کی صورتحال ہے اس قسم کے عالمی معاملے کے اوپر جہاں جنگ جو ہے وہ اس کے بادل چھائے ہوئے ہوں، نہ صرف بادل چھائے ہوئے ہوں بلکہ باقاعدہ جنگ ہو رہی ہو، اس کے بارے میں کسی نتیجے پر پہنچنے کے لیے یقینی طور پر وقت لگتا ہے. اور وہ اس 21 گھنٹے کے مذاکرات خود جے ڈی وانس کے بقول جو ہے وہ ہو چکے ہیں.
تو تھوڑا میرے خیال سے انتظار کرنا بہت ضروری ہے جب تک ہمیں ایران کی صورتحال کا پتہ نہ لگے کہ وہ کیا سمجھتے ہیں ان مذاکرات سے، انہوں نے کیا کھویا کیا پایا ہے، اور پاکستان کی طرف سے کسی قسم کا کوئی مشترکہ اعلامیہ اگر آ جائے تو تب پوری صورتحال جو ہے وہ واضح ہوگی. جی سر، اس میڈیا بریفنگ سے پہلے یہ توقع کی جا رہی تھی کہ ایران کی نمائندگی بھی دیکھنے کو ملے گی، لیکن فوری طور پر ایسا نہیں ہوا ہے. اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیے، بنیادی طور پر انہوں نے یہ پریس کانفرنس جو ہے وہ امریکی جرنلسٹوں کے لیے کی ہے، جو یقینی طور پر بہت کین ہوں گے کہ ان کو پتہ چلے کہ کہاں کھڑے ہیں، کیا صورتحال ہے، کہاں تک پہنچا گیا ہے. تو اس لیے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ انہوں نے ان کو یہ تاثر دینے کی کوشش تو کی ہے کہ مذاکرات کا عمل جو ہے وہ ڈیڈ لاک نہیں ہے، وہ ختم نہیں کیا جا رہا ہے، جاری رہنے کا عندیہ انہوں نے دے دیا ہے. آبویسلی جو اتنی بڑی تعداد میں جرنلسٹ ان کے ساتھ آئے ہوئے ہیں امریکہ سے اور دیگر ممالک سے، دیگر ٹی وی اور ٹی وی کے جو کروز آئے ہوئے ہیں، جو نیوز ایجنسیز کے لوگ آئے ہوئے ہیں، ان کو کچھ نہ کچھ فیڈ تو چاہیے تھی. تو ابھی بہت مختصراً انہوں نے خطاب کر کے یہ تو کہا ہے کہ نیوکلیر مسئلہ جو ہے وہ ابھی پھنسا ہوا ہے. تو جیسا میں نے کہا، میرے خیال سے تھوڑا سا انتظار کر لینا چاہیے کہ ایران کی صورتحال ہمارے سامنے آ جائے، وہ کیا کہتے ہیں، اور پاکستان ایز اے میزبان کیا کہتا ہے. اس کے بعد ہی پتہ لگے گا کہ صحیح صورتحال ہے کیا. جی سر، اس وقت تک کی جو پیش رفت ہے ابھی تک کی، اس کو آپ پازیٹیو سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ دو متحارب گروپ جنہوں نے پچھلے 47 برس میں ایک دوسرے سے براہ راست بات نہیں کی ہے، وہ اگر ایک ٹیبل کے اوپر بیٹھ گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ حاصل ہو چکا ہے، کچھ نہ کچھ ایسا منظرنامہ ہے بیک گراؤنڈ میں جس سے یہ توقع کی جانی چاہیے کہ یہ مذاکرات جو ہے یہ مکمل طور پر یعنی ناکام نہیں ہوں گے. اور جیسا میں نے کہا کہ سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ نیوکلیر کا ہے، نیوکلیر پروگرام کا، اور اس کے حوالے سے ایران کی پوزیشن بھی بہت اسٹیٹڈ اور بہت فرم ہے. اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اس مختصر پریس کانفرنس میں فوکس بتا دیا ہے کہ کس بات کے اوپر چل رہا ہے اس وقت، وہ ہے ایران کا نیوکلیر پروگرام. جی سر، جے ڈی وینس نے ایک اور دلچسپ بات کہی. انہوں نے کہا کہ ایران کو اپنی بہترین پیشکش دے رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ اسے قبول کرتا ہے یا نہیں. یہ پیشکش کیا ہو سکتی ہے سر؟ دیکھیے، پیشکش کا مطلب رعایتیں ہیں کہ وہ کس حد تک رعایت دینے کے لیے تیار ہیں یا کس حد تک ایران کا موقف تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں. جیسا میں نے کہا، 3-4 بڑے ایشوز جو ہیں ان میں سے چونکہ انہوں نے صرف نیوکلیر کا ذکر کیا ہے، اس لیے ایسا لگتا ہے کہ باقی کے جو ایشوز ہیں، آپ ہومس کا ایشو ہے، آپ دیکھیے ان کا میزائل سسٹم کا ایشو ہے، ان کا لبنان کو بیچ میں شامل کرنا ایشو ہے، تو ان ایشوز کا انہوں نے ذکر نہیں کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اوپر کہیں نہ کہیں تک کسی نہ کسی حد تک جو ہے وہ اتفاق رائے جو ہے وہ ہوا چاہتا ہے. تو نیوکلیر بہت بہت بڑا ایشو ہے، اس لیے نیوکلیر کا ذکر انہوں نے کر دیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ مذاکرات کیا کروٹ لیتے ہیں، یہاں ختم ہونے جا رہے ہیں، اگلا راؤنڈ اناؤنس ہونے جا رہا ہے، یہ مذاکرات یہیں اسلام آباد میں ہوں گے یا کسی اور جگہ ہوں گے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ وہ سوالیہ نشان ہے جن کے جوابات کے لیے تھوڑا سا انتظار میرے خیال سے ہمیں کرنا ہوگا. جی ایک اور اہم بات سر یہ ہے کہ انہوں نے معاہدہ نہ ہونے کا 2 ہفتے کی عارضی جنگ بندی پر کیا اثرات ہوں گے، اس حوالے سے بھی کوئی ذکر نہیں کیا. دیکھیے، میں نے کہا آپ سے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو بہت ساری جب بنیادی ایشوز جب طے ہو جائیں گے، جن میں نیوکلیر کا ایشو سب سے زیادہ اہم ہے، تو پھر باقی کے بارے میں چیزیں واضح ہو جائیں گی کہ کہاں کہاں تک پہنچا گیا ہے، کہاں کہاں دونوں کا اتفاق رائے ہے. یہ ابھی ہمارے لیے زوم کرنا بہت ذرا مشکل ہوگا کہ بہت سینسٹیو مذاکرات ہیں. یہ عام نوعیت کے مذاکرات نہیں ہیں. یہ ان مذاکرات پر دار و مدار ہے کہ مشرق وسطیٰ میں جو جنگ کے شعلے بھڑکے ہوئے ہیں وہ ٹھنڈے ہونے جا رہے ہیں کہ نہیں ہیں، وہاں کی جو علاقائی ریاستیں ہیں ان کے کنسرن جو ہیں ان کو ایڈریس کیا جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا ہے. ایران جس نے اتنا فرملی ایک سپر پاور اور ایک سب سے زیادہ نٹوریس نیتن یاہو کا مقابلہ کیا ہے اور بہت کامیابی سے مقابلہ کیا ہے، قربانیاں دی ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک قوم کی حیثیت سے وہ ایک شیشہ پلائی دیوار بن کے سامنے آئے ہیں. وہ بھی اپنی پوزیشن سے ہٹنا ان کے لیے بھی اتنا آسان نہیں ہے. مگر وہ جس مینڈیٹ سے آئے ہیں، یہ دیکھنا ہے کہ کیا جے ڈی وانس کے پاس بھی اتنی ہی لبرٹی ہے کہ کسی فیصلے تک پہنچا جا سکے، یا انہیں بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو ٹیمپرامنٹ ہے، جو ان کے موڈز ہیں جو سوئنگ کرتے ہیں، ان کے جو موڈ سوئنگز ہیں، کیا وہ اس کے ساتھ جئیں گے یا کسی نہ کسی حتمی فیصلے پر پہنچنے کے لیے امریکی عوام کی جو توقعات ہیں اس کے مطابق کوئی فیصلہ کر پائیں گے.
یہ سب چیزیں جو ہیں میرے خیال سے آہستہ آہستہ انفولڈ ہونی شروع ہو جائیں گی. جی سر، ان مذاکرات میں پاکستان ایک ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے اور پاکستان نے ایک بہترین کاوش کی ہے، تو اگر ایران کی جانب سے کوئی مطالبہ نہیں مانا گیا یا کسی پیشکش کو قبول نہیں کیا گیا تو کیا ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان بھی ایران کو ان معاملات پر قائل کرنے میں ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکا؟ دیکھیے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے جسے پوری دنیا میں پذیرائی حاصل ہے، وہ یہ کہ دو متحارب پارٹیوں کو ایک ٹیبل کے اوپر اکٹھا کر دینا، جو پچھلے 47 برس میں ممکن نہیں ہو سکا. بالواسطہ ملاقات اور براہ راست ملاقات جو ہے، یہ اس کے فرق کو محسوس کیا جانا چاہیے کہ یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ ایران اور امریکہ کے وفود جو ہیں انہوں نے براہ راست ایک دوسرے سے بات کی ہے. اور اسی لیے یہ توقع بھی ہے کہ کوئی نہ کوئی نتیجہ جو ہے ان مذاکرات کا یا کوئی نہ کوئی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ سامنے ضرور آئے گی.